اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پچھلی نشست میں قبر کے مراحل اور موت کے مراحل بیان کیے تھے، تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بیان کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ یہ بیان سے مکمل کام نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جو توفیق دے گا اللہ تعالیٰ کے کلام سے اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ کہ یہ سورہ زمر ہے اور پارہ نمبر 24 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل یا عبادی، قل کا معنی ہے فرما دیجئے، قل کا معنی کیا ہے؟ فرما دیجئے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی لفظ قل لائے اس کا یہی معنی ہے فرما دیجئے، کہ اللہ اپنے حبیب سے فرماتے ہیں کہ اے محبوب آپ یہ بات فرما دیجئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پورا قرآن الف سے لے کر بالناس تک آقا علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے ادا ہوا۔ ایسی بات ہے کہ پورا قرآن آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوا اور آپ کی زبان اقدس سے ادا ہوا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ کچھ آیات کے پہلے کل لگانے کی کیا حکمت ہے؟ کل لگانے کی کیا حکمت ہے؟ اللہ پاک کل نہ بھی لگائیں تو آقا علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے ادا ہونا ہے، کل لگا دے تب بھی ادا آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے ہونا ہے۔ تو جس طرح قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، تو مفسرین علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جس آیہ مبارکہ سے پہلے کل آ جائے، جس آیہ مبارکہ سے پہلے کل آ جائے اس آیہ مبارکہ کی بڑی خاص اہمیت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا خاص میسج ہوتا ہے جس کی طرف آقا علیہ السلام کو متوجہ کرتے ہیں، تاکہ آگے پڑھنے والا قاری بھی متوجہ ہو کہ یہ جو میں آیہ مبارکہ پڑھنے لگا ہوں جس سے پہلے کل لگا ہے اس میں کوئی خاص بات ہے، اس میں کوئی خاص پیغام ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے جب کوئی خاص بات کرنی ہوتی تو اللہ پاک فرماتے کل، اے محبوب آپ فرما دے۔ اب یہاں پہ جو مضمون اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے قرآن کا اعزاز یہ ہے کہ جو بندہ بھی اس کو پڑھتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میرے لیے۔ 1400 سال جو پہلے پڑھتے تھے وہ بھی کہتے تھے ہمارے لیے ہے، آج ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے لیے ہے، ہم سے بعد والے آ کے پڑھیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ یہ ہمارے لیے ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، محدود نہیں ہے۔ تو اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قل یا عبادی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے فرما دے، یا عبادی میرے بندوں سے فرما دے۔ اللہ پاک بندوں کی نسبت اپنی طرف کر رہا ہے۔ اگر آج یہاں پر ہمیں کوئی ایم این اے یا کوئی بڑا افسر یا کوئی وزیر اعلیٰ کہنا کہ یہ میرا بندہ ہے تو ہم پھولے نہیں سماتے، ہم پھولے نہیں سماتے، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میرے اس بندے سے یہ تعلقات ہے، اس نے کہا کہ یہ میرا بندہ ہے۔ تو قربان جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو فرمائے کہ قل یا عبادی، اے محبوب میرے بندوں سے فرما دے، اے محبوب میرے بندوں سے فرما دے، اور وہ بندے ہیں کون؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے۔ اللہ پاک کن کو اپنے فرما رہا ہے؟
गुनाहगारों को, असरफू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया है। ज़ाहिर जुल्म क्या है? हम गुनाह करते हैं, हमारा अपनी जान के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, अपनी जान के ऊपर बोझ डाल रहे हैं, जहन्नम लाद रहे हैं, गुनाह करते हैं। तो अल्लाह पाक फरमाते क्या है, महबूब मेरे उन बंदों से, कुल या इबादी, ऐ महबूब मेरे उन बंदों से फरमा दे, अल्लाजी असरफू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया है। क्या करें? ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, कि मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना। ऐ महबूब मेरे उन गुनाहगार बंदों से, बदकारों से, जिनसे भूल हो गई, गुनाह हो गया, जुल्म हो गया, ज्यादती हो गई, उनसे फरमा दें कि ऐ मेरे बंदो, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना, मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना। इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, मैं तुम्हारे सारे के सारे गुनाह बख्श दूं। जमीआ, सारे गुनाह बख्श दूंगा। इन्नल्लाह यगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, मैं तुम्हारे सारे के सारे गुनाह बख्श दूंगा। क्यों? कि इन्नहु वल गफूरुर रहीम, क्योंकि वो बड़ा बख्शने वाला है, क्योंकि वो बड़ा बख्शने वाला है। पिछली शिस्त में मैंने अर्ज किया था ना कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि इस दुनिया में रहते हुए बंदा अगर अल्लाह की तरफ रुजू कर ले, तौबा कर ले, मौत से पहले पहले, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं तेरे सारे गुनाह बख्श दूं, मैं तेरे सारे गुनाह बख्श दूंगा। क्यों? कि मैं बड़ा बख्शने वाला हूं, मैं बड़ा बख्शने वाला हूं। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं बस तूने करना क्या है, ऐ बंदे तूने करना क्या है, वह अनीबू, तू अपने रब की तरफ अनाबत वाला दिल लेकर आ, तू अपने रब की तरफ रुजू कर, इला रब्बिकुम, अपने रब की तरफ, व अस्लिमू, और सलामती इख्तियार कर, और सलामती इख्तियार कर, लहू, उसके लिए, मिन कब्ल अन यातियकुमुल अज़ाब, उससे पहले पहले कि तुझ पर कोई अजाब आ जाए, उससे पहले पहले कि तुझ पर कोई अजाब आ जाए। और मौत से बड़ा अजाब कोई नहीं, मौत से बड़ा अजाब कोई नहीं है। अगर मौत अल्लाह की रहमत न बनकर आए तो इससे बड़ा अजाब कोई नहीं। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ऐ बंदे, तुम उससे पहले कि तुझ पर कोई अजाब आ जाए, उससे पहले पहले तू अपने दिल को मेरी तरफ कर ले, सलामती वाला बन जा, तौबा कर ले, तो मैं तेरे सारे के सारे गुनाह बख्श दूंगा। सुम्मा ला तंसुरून, अगर तूने अजाब आने से पहले पहले, मौत आने से पहले पहले अगर तौबा न की और उसी हाल में तेरी मौत आ गई, तो सुम्मा ला तंसुरून, फिर तेरी कोई मदद नहीं की जाएगी, फिर तेरी कोई मदद नहीं की जाएगी। तो हाज़रीन मोहतरम, हमें सोचना चाहिए कि हम मौत से पहले पहले, हम मौत का इंतजार कर रहे हैं, कहते हैं कि कब मौत आएगी, चलो अभी बड़ा वक्त है, अभी मेरी जवानी है, बुढ़ापा आएगा, बच्चे होंगे, फिर बच्चों की शादियां करनी है। बंदे जरा सोच, क्या ये तुम्हें टाइम मिलेगा? मौत का किसी को कोई वक्त पता नहीं कि कब आ जाए। तो इसलिए अल्लाह पाक ने फरमाया कि मौत से पहले पहले, अजाब से पहले पहले अगर तौबा बंदे कर ले तो मैं तेरे सारे गुनाह बख्श दूंगा। हाँ, अगर तू तौबा देख ले जब मौत के फरिश्ते आ जाए, तो मैंने पिछली नशिस्त में कहा था ना कि बंदा कहेगा मुझे कब्र की तरफ ना ले चलो,
مجھے واپس لے چلو اس دنیا میں تاکہ میں کوئی عمل کر سکوں۔ تو حضرت محترم آپ اندازہ کریں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا، اللہ پاک نے فرمایا ہے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، وہ بڑا باغی ہو چکا ہے، سرکش ہو چکا ہے، جاؤ اس کو میرا پیغام پہنچاؤ، اور پیغام بھی بڑے دھیمے لہجے سے پہنچانا، پیار سے بات کرنا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام گئے، اس نے بات نہ مانی، موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بن گیا، اور جب سمندر میں دریا میں ڈوبنے لگا، جب اس کو موت نظر آئی تو اس نے کہا کہ اے موسیٰ میں تجھ پر بھی ایمان لایا، تیرے رب پر بھی ایمان لایا۔ تو لیکن اس وقت اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوا، کیونکہ جو بندہ موت دیکھ لیتا ہے، جو بندہ موت دیکھ لیتا ہے، موت کے فرشتے جب سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں آگے، تو اس وقت کی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ توبہ قبول اس سے پہلے پہلے ہے کہ اے بندے تو عذاب آنے سے پہلے پہلے، موت آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لے تو میں تیرے سارے کے سارے گناہ بخش دوں گا۔ حضرین محترم، یہ قرآن مجید ہے۔ اب حدیث مبارکہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ بخش دیتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو ایک بنی اسرائیل کا بندہ ہے اس کا واقعہ سنا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، اس نے 99 قتل کیے۔ کتنے قتل کیے؟ 99، ایک کم 100۔ اس نے 99 قتل کیے۔ جب 99 قتل کر چکا تو اس کا دل اللہ سے ڈر گیا، اس کا دل اللہ سے ڈر گیا۔ جب اللہ سے ڈر گیا تو اس نے سوچا کہ میں نے اتنا ظلم کر دیا، ایک قتل معاف نہیں، میں نے 99 کر دیے، تو اب کوئی سبیل ہو کہ میں اللہ سے معافی مانگوں اور اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو وہ معافی کی غرض سے ایک مولوی صاحب کے پاس گیا۔ مولوی صاحب سے جا کر اس نے بات کی کہ میں 99 کا قاتل ہوں اور اب دل کرتا ہے کہ اللہ سے معافی مانگوں، تو مولوی صاحب کوئی بتائیں رستہ ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو مولوی صاحب بھی ہماری طرح کے تھے، خشک مولوی صاحب تھے، تو انہوں نے کہا استغفر اللہ، ایک کا قاتل نہیں بخشا جائے گا، تو 99 قتل کر کے معافی کی بات کرتا ہے۔ جب اس نے یہ بات سنی مولوی صاحب کی تو اس کو غصہ آیا، اس نے مولوی صاحب کو بھی قتل کر، اس نے کہا کہ چلو جہاں کے 99 ہے پورا 100 ہو جائے، لیکن دل پھر بھی اس کا توبہ کی طرف مائل، وہ مارا مارا پھر رہا ہے۔ مارا مارا پھرتے پھرتے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ کسی اللہ والے کے پاس پہنچا۔ جب اللہ والے کے پاس پہنچا تو اس کو کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، میں 100 بندوں کا قاتل ہوں، اور اب دل ڈرتا ہے اللہ سے کہ کہیں اللہ کی سزا میں نہ آ جاؤں، تو کوئی میری معافی کا سبب ہے؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس اللہ والے بندے نے کہا ہاں، تو اللہ کا بندہ ہے، وہ تیرا مالک ہے، میں کہوں بیچ میں کہوں کہ کوئی معافی نہیں، وہ مالک ہے، وہ چاہے تو معاف کر دے چاہے تو نہ معاف کرے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت صاحب میرے لیے پھر کیا رستہ ہے، میں کیا کروں کہ اللہ مجھے معاف کر دے؟ تو اس بزرگ آدمی نے کہا کہ تو اس طرح کر کہ یہاں سے دور ایک بستی ہے جہاں پر کچھ صالحین لوگ رہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قریۃ الصالحہ، نیک لوگوں کی بستی، وہاں پر چلا جا، ان کے ساتھ مل کر جا کے توبہ کر، کیونکہ ان کی دعائیں ہر وقت صبح و شام اللہ کے حضور پیش ہوتی ہے۔ تو ان کے ساتھ چلا جا، ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کر، اللہ سے معافی مانگ، اللہ بڑا کریم ہے۔ جب اس کے نیک بندوں کی دعائیں اللہ کے حضور جائیں گی تو ساتھ تیری بھی جائے گی۔ تو اللہ اتنا کریم ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نیک بندے کی دعا جائے، اللہ اس کو لے لے اور تیری رد کر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا تو وہاں چلا جا، وہاں جا کر عبادت کر،
اور پھر باقیہ زندگی واپس وہاں سے نہیں آنا، انہی کے ساتھ رہنا۔ اس نے کہا چلو اچھی بات ہے، خوش ہو گیا کہ میری معافی کا کوئی سبب نکل آیا۔ یہ بات ختم ہونے کے بعد وہ بندہ وہاں سے چلا اس بستی کی طرف۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب وہ بندہ وہاں سے چلا، اس بستی جو نیک بستی تھی ادھر جا رہا تھا، تو رستے میں اس کا پاؤں پھسلا۔ نصف طریق آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رستہ کے جب بالکل سینٹر میں پہنچا، آدھا رستہ طے ہو گیا، آدھا باقی تھا۔ جہاں سے چلا تھا اور جہاں پہنچا تھا وہاں پہ بالکل آدھے میں آ گیا، وہاں پر اس کا پاؤں پھسلا، وہ گرا اور فوت ہو گیا۔ جب فوت ہو گیا تو آسمان سے فرشتے آ گئے، جنت والے بھی آ گئے، جہنم والے بھی آ گئے۔ اب دونوں پارٹیوں کا اس میت کے پاس آ کر تکرار ہو گیا۔ جنت والے کہیں کہ ہم نے لے کر جانا ہے، جہنم والے کہیں نہیں 100 کا قاتل ہے، ہم نے لے کر جانا ہے۔ ان کا تکرار ہو گیا۔ جب فیصلہ نہ ہو سکا تو دونوں پارٹیوں نے فیصلہ کیا کہ چلو اللہ کے حضور چلتے ہیں، فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ جب دونوں پارٹیاں اللہ کے حضور حاضر ہوئی کہ باری تعالیٰ کیا حکم ہے ہمارے لیے، 100 کا قاتل ہے، یہ جنت والے کہتے ہیں ہم لے کر جائیں گے، جہنم والے ہم کہتے ہیں ہم لے کر جائیں گے، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اس طرح کرو کہ جاؤ اور جا کے فاصلے کی پیمائش کرو۔ اگر تو جہاں سے چلا تھا اور جہاں گرا ہے وہ فاصلہ تھوڑا ہو تو جہنم والے لے جائے، اور اگر جہاں پر گرا ہے وہاں جہاں اسے جانا تھا اگر وہ فاصلہ تھوڑا ہے تو جنت والے لے جائیں۔ ادھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ بالکل سینٹر میں گرا تھا، دونوں طرف فاصلہ برابر تھا۔ اب دیکھیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں سارے گناہ بخش دیتا ہوں، کہ موت سے پہلے پہلے کوئی بندہ میری طرف رجوع کر لے، مجھ سے معافی مانگ لے تو میں سارے کے سارے گناہ بخش دیتا ہوں۔ وہ بالغ ہے، اس کو پوچھنے والا ہے۔ تو اب جب فرشتوں کو بھیجا، اب سینٹر میں پڑا ہے وہ، تو فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ پیمائش کرو، اگر بستی کی طرف جگہ تھوڑی ہے تو جنت والے لے جائیں، اگر پچھلی جگہ تھوڑی ہے تو جہنم والے لے جائیں۔ ان کو فرشتوں کو اللہ نے بھیج کر زمین کو حکم دیا کہ اے زمین بستی کی طرف سے سکڑ جا، بستی کی طرف سکڑ جا۔ اب جب فرشتے آئے انہوں نے بستی کی طرف پیمائش کی اور پچھلی پیمائش کی تو بستی کی طرف پیمائش کم تھی، تو وہ جنت والے اس کو لے کر چلے گئے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو معاف کرنا چاہے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ عذاب آنے سے پہلے پہلے، موت آنے سے پہلے پہلے میری طرف ہے بندے رجوع کر لے، توبہ کر لے تو میں تیرے سارے گناہ بخش دوں گا۔ اب دیکھیں اسے سارے گناہ بخش دیے گیا کہ نہیں دیے گیا، کیونکہ وہ اخلاص سے اچھی نیت سے توبہ کی طرف چلا اور توبہ کے لیے مارا مارا پھرا، اور وہ اس بستی کی طرف گیا جہاں پہ صالحین لوگ رہتے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی صالحین کی کیا ضرورت ہے، یہاں بھی اللہ سنتا ہے، یہاں بھی اللہ سنتا ہے، آپ مدینہ کیا جاتے ہیں؟ تو یہ فائدہ ہوتا ہے صالحین کا، آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا۔ تو حاضرین محترم، اب ایک چھوٹے سا اور واقعہ حدیث مبارکہ کا۔ ایک بندہ تھا، یہ بھی حدیث مبارکہ ہے، ایک بندہ تھا وہ بڑا گنہگار تھا، ساری عمر اس کی گناہوں میں گزری۔ جب اس کا وقت آخرت آیا تو وہ ڈر گیا، مرنے لگا تو اس نے اپنے بچوں کو بلایا اور بلا کر کہنے لگا کہ میرے بچوں، میں نے پوری زندگی بڑے ظلم کی ہے، بڑی زیادتی کی ہے، تو اگر مجھے اللہ نے سزا دینے کا فیصلہ کر لیا تو پھر میری خیر نہیں، لہذا تم ایسا کرنا کہ جب میں مر جاؤں تو میری میت کو جلا کر اس کی راکھ جو ہے وہ ہواؤں میں اڑا دینا۔ مطلب یہ ایک تھا کہ نہ اللہ کو میں ملوں نہ اللہ مجھے سزا دے، یعنی اتنا ڈر گیا۔ تو اس کے بیٹوں نے وصیت کے مطابق جب وہ فوت ہوا اس کے میت کو جلایا، جلا کر جنگل میں لے گئے اور اس کی راکھ کو پورے ہواؤں میں اڑا دیا۔
جب ہواؤں میں اڑ گیا تو اللہ پاک نے ہوا کو حکم دیا کہ ہوا اس کی راہ کو اکٹھا کر کے ذرا سامنے میرے کھڑا کر. تو جب ہوا نے اکٹھا کر کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا جسم بن کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بتا اے میرے بندے تجھے یہ عمل کرنے پر کس نے مجبور کیا؟ تو اس نے عرض کی باری تعالیٰ میں ڈر گیا تھا، میں تو اس سے ڈر گیا تھا کہ اگر تو نے مجھے عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا تو پھر میری خیر نہیں ہے. تو اللہ پاک نے اس کی یہ بات سن کر اس کو معاف فرما دیا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ کہ جو شخص اللہ کا حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اللہ پاک نے فرمایا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. تو حضرت محترم ہمیں بھی چاہیے ہم موت کی تیاری کریں اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں اپنی اطاعت نصیب فرمائے، آقا علیہ السلام کی غلامی نصیب فرمائے. وآخرنا والحمدللہ رب العالمین.